نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج جس عنوان کو ہم نے سرنامہ سخن بنایا ہے اس کا عنوان ہے فضائل مدینہ۔ مدینے کے فضائل، مدینے والے کے فضائل کے بیان کیے بغیر نامکمل رہتے ہیں۔ علمی بات ہے، آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہوتا ہے منسوب، ایک ہوتا ہے منسوب الیہ، ایک ہوتا ہے محتاج اور ایک ہوتا ہے محتاج الیہ۔ علمی زبان ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ محتاج کہتے ہیں ضرورت مند کو، اور محتاج الیہ کہتے ہیں ضرورت کو پورا کرنے والے کو۔ منسوب کہتے ہیں جو کسی سے جڑا ہوا ہو، اور منسوب الیہ کہتے ہیں جس نے سب کو جوڑا ہوا ہو اپنے ساتھ۔ اب جو منسوب الیہ ہوتا ہے وہ منسوب سے افضل ہوتا ہے۔ دو باتیں ذہن نشین رکھیے، ایک ہوتا ہے محتاج اور محتاج الیہ۔ محتاج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ضرورت مند، اور محتاج الیہ ہوتا ہے ضرورت پوری کرنے والا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ محتاج کو بعد میں پیدا کرتا ہے، محتاج الیہ کو پہلے پیدا فرماتا ہے۔ مثلا ہم انسان ہیں، محتاج ہیں زمین کے، زمین پہلے بنی ہے، ہم بعد میں۔ ہم محتاج ہیں آسمان کے، آسمان پہلے بنائے، ہم بعد میں۔ ہم محتاج ہیں اپنے والدین کے، محتاج بعد میں پیدا ہوئے ہیں، محتاج الیہ پہلے دنیا میں آئے ہیں۔ تو پوری کائنات محتاج ہے، میرے مصطفیٰ کریم محتاج الیہ ہیں۔ کائنات بعد میں بنی ہے، مصطفیٰ کا نور پہلے تخلیق ہوا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق ہوا۔ چونکہ آپ محتاج الیہ ہیں اور محتاج ساری کائنات ہے، اللہ نے محتاج الیہ کی تخلیق پہلے فرمائی ہے، محتاج بعد میں بنے ہیں۔ زمین بعد میں ہے، آسمان بعد میں ہے، کائنات بعد میں ہے، محبوب علیہ السلام جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں۔ اسی طرح منسوب اور منسوب الیہ کا قانون یہ ہے کہ منسوب کہتے ہیں جو چیز جڑی ہوئی ہے، اور منسوب الیہ ہوتا ہے جس نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہو۔ منسوب سے منسوب الیہ زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ علمی بات ہے، منسوب سے منسوب الیہ افضل ہوتا ہے۔ جیسے مسجد نبوی منسوب ہے اور محبوب علیہ السلام منسوب الیہ ہے،
تو مسجد نبی سے درجہ منسوب الیہ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مسجد نبی کی عظمت تب مسجد نبی کی عظمت بنتی ہے میرے مصطفیٰ کی قدمین کی برکت سے، آپ کی ذات ببرکات کی برکت سے۔ محبوب علیہ السلام کی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے مسجد نبی ہے۔ تو یہاں پہ یہ یاد رکھیے جو لوگوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں کہ جب مدینے جاؤ تو مسجد نبی کی نیت کیا کرو، ان کو یہ پتانا چاہیے، قانون پتہ ہونا چاہیے کہ منسوب الیہ کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ جب منسوب کی نیت کر لے تو تم کہتے ہو وہ اعلیٰ ہے، ہم یہ کہتے ہیں جب منسوب الیہ کی نیت کر لی جائے ان کی زیارت کے لیے کر جاتے، یہ عقیدہ بھی اعلیٰ ہے، یہ نظریہ بھی اعلیٰ ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں تک اس بات کو سمجھے۔ آگے چلتے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو میرے وصال کے بعد میری زیارت کو آیا گویا وہ میری زندگی میں میرے پاس آیا ہے۔ یہاں پر محدثین نے کیا فرمایا؟ اب تو خیر تشکیک کا زمانہ ہے، بے راہ روی کا لوگ شکار ہیں۔ جتنے جاہل قسم کے لوگ تھے سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے، اور جتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کو سننے لگ گئے۔ نہ وہ علم رہا، نہ وہ علم کی چیزیں رہیں، نہ وہ ادب رہا، وہ نہ معاملات رہے، نہ وہ حالات رہے۔ ورنہ پچھلے زمانے میں جتنے محدثین ہیں اگر ان کے سامنے کوئی کہتا نا میں سرکار کے روضے پہ جا رہا ہوں تو وہ ناراض ہوتے تھے۔ وہ فرماتے تھے تم نے محبوب علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی؟ من زارنی بعد موتی، فی روایت اخری من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میرے وصال کے بعد میرے پاس آیا گویا وہ زندگی میں میرے پاس آیا ہے۔ وہ فرماتے تھے محبوب فرمائے شریعت کی حدود کے دائرہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے محبوب فرمائے کہ میں اپنی قبر انور میں ہوں، وہ فرما سکتے ہیں۔ تم نہ کہو محبوب کی قبر میں، محبوب کی قبر کے پاس جا رہا ہوں یا محبوب کے روضے پہ جا رہا ہوں، تم یہی کہو میں محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری زیارت کی میرے وصال کے بعد گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ تو گویا جو بندہ مدینے جاتا ہے فرمایا یہ نہ کہے میں حضور کے روضے پہ جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، پاس جا رہا ہوں۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، جب حاجی حج کر کے جاتے ہیں یا عمرہ کر کے مدینے، وہاں حضور کی قبر انور تو نظر نہیں آتی، گنبد خضرا نظر آتا ہے، سرکار کا روضہ پاک نظر آتا ہے۔ پھر محبوب نے فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، محدثین نے یہی تو سمجھایا ہے کہ تم قبر کے معاملے کو چھوڑو نا، تم یہ کہو ہم حضور کے پاس آئے ہیں۔ تو جیسے تمہیں گنبد خضرا پر نظر پڑے گی تو تم پر یہ حکم لاگو ہو جائے گا کہ جان کائنات کی شفاعت تم پر واجب ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، دوسرے مقام پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ محبوب فرمائے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے محبوب نے کیوں فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ فرمایا گھر وہ ہوتا ہے جہاں بندہ پیدا ہو، تو فرمایا محبوب کی پیدائش ہوئی ہے مکے میں اور محبوب جلوہ گر ہے مدینے میں۔ فرمایا مکے سے مدینے تک کا جو بھی سفر ہے وہ سارا جنت کا حصہ ہے، جنت کا حصہ ہے۔ آج اتفاق ہے اکیلا بشیرن جاگ رہے باقی آپ سو رہے، بات مدینے کی ہو یا مدینے والی کی اور اس طرح بیٹھے تو پھر عجیب ہی بات ہے۔
توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرت۔ میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ آپ حضرات جانتے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک رافضی نے بکواس کی ہے کہ جی اگر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ابو بکر و عمر کی مزار کیوں بنی ہے؟ معاذ اللہ گستاخی کر کے بکواس کر کے کہتے ہیں یہ ان کا تھا، اس نے تو بڑا غلط جملہ بولا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، محبوب علیہ السلام نے اس میں فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے۔ تو جب محبوب فرمائی میرا گھر رہے تو جو اپنے گھر میں آرام کرے، ملا تجھے شرارت سوجی ہے، تجھے حدیث کا اطلاق ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو کسی عاشق کے پاس آ، تجھے بتائیں حدیث کیا ہوتی ہے یا قرآن کا اسرار و رموز کیا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ، اور دوسری حدیث ہے میری قبر کو عید نہ بناؤ، عیدگاہ نہ بناؤ، عید نہ بناؤ۔ دونوں مفہوم ہیں۔ اب جب عاشقوں نے حدیث مبارکہ کو پڑھا تو انہوں نے معنی اور بیان کیا، جب منافقوں نے پڑھا تو معنی اور بیان کیا۔ اب یہ دو طبقات۔ اب کوئی کہے جی منافق کہاں سے آ گئے؟ مجھے یہ بتائیں، سورہ منافقون قرآن میں ہے نا، اور قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ وہ بولو تو صحیح۔ اور یہ مدینے میں سورہ منافقون نازل ہوئی ہے۔ منافق تھے تو سورہ منافقون آئی، تو جب نبی کے زمانے میں منافق تھے اب نہیں ہو سکتے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جب محبوب کے زمانے میں، اب یہ دو گروہ قیامت تک رہیں گے، منافق بھی اور عاشق بھی۔ اب جو عاشق ہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کو کیا سمجھا اور کیسے سمجھا، اور منافقین نے کیا اور کیسے سمجھا۔ حدیث پاک ہے میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ جب منافقوں نے اس حدیث کی شرح کی تو وہ سکیپ ہو گئے، پٹڑی سے اتر گئے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مدینے جاتا ہے اس کو اتنا گناہ ہوتا ہے جیسے کوئی بت خانے میں جائے، اس لیے محبوب نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ لیکن جب بدر الدین عینی نے پڑھا، امام حجر اسقلانی نے پڑھا، امام زرقانی نے پڑھا، امام قسطلانی نے پڑھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پڑھا، تاجدار گولڈا نے پڑھا، حضرت غزالی زمان نے پڑھا، انہوں نے کہا ملا تو سمجھا نہیں، بات یہ میرے آقا نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ جیسے بتوں کے پاس جاؤ وہ کچھ نہیں دیتے، یہ نہ کہنا ہم حضور کے پاس گئے کچھ نہیں دیتے، فرمایا جو کچھ مانگو محبوب عطا فرماتے ہیں، جو کچھ بھی مانگو محبوب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، عید نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا رش نہ کرو، اس لیے وہاں پہ کم جایا کرو مدینے۔ لیکن جب ان لوگوں نے حدیث پڑھی جن کا نام لیا ہے، انہوں نے فرمایا عید آتی ہے سال کے بعد۔ محبوب نے فرمایا تم سالوں بعد نہ آیا کرو بلکہ جلدی جلدی در مصطفیٰ پر آیا کیا کرو، کیونکہ تمہیں کیا خبر اس در کی عظمت کیا ہے، اس در کی شان کیا ہے۔ اس در پہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو، جو ایک بار آ جائے قیامت تک ان کا نمبر نہیں لگتا۔ اے امتی تو اپنی قسمت پر ناز کر، میرے آقا جب چاہتے تجھے اپنے در پہ بلا کے زیارت کروا دیتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری۔ اچھا یہاں ایک علمی نکتہ ہے، اگر اجازت ہے تو عرض کر دو۔ فرمائے ما بین بیتی و منبری، میرا منبر اور میرا گھر، ما بین بیتی و منبری، میرا منبر اور میرا گھر۔ اب محبوب نے کیوں فرمایا میرا گھر اور میرا منبر؟ 1450 سال گزر گئے، حدیث آج بھی یہ بتا رہی ہے میرا گھر میرا منبر۔ فرمایا گھر والا حیات ہو تو گھر کا تعلق قائم رہتا ہے، تو لہٰذا یہ یاد رکھو میرا گھر اور میرا منبر یہ بتا رہے ہیں صدیاں بھی جائیں گی، قیامت آ جائے گی، گھر بھی مصطفیٰ کا رہے گا، منبر بھی میرے مصطفیٰ کا رہے گا، منبر بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر فرمایا جنت کا حصہ ہے، جنت کا حصہ ہے، جنت کا حصہ ہے۔ تو فرمایا جنت کیوں کہا؟ اس لیے کہ جنت میں اس مقام کو کہتے ہیں جہاں
خدا میزبان ہوتا ہے، بندہ مہمان ہوتا ہے، اور پھر جنتی جنت میں جو خواہش کرتے ہیں ملتا ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جب تم ریاض الجنہ میں آؤ گے جو کچھ مانگو گے یقین رکھو تمہیں ملے گا، کیونکہ جنت کے باغوں میں سے باغ جو ہے۔ اور پھر فرمایا کیونکہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے، حیات ہی حیات ہے، حیات ہی حیات ہے۔ فرمایا جب تم آؤ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم تو اپنی آنکھیں ایسی رکھتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی نابینا اندھا شخص کہہ دے نیلے پیلے رنگ نہیں ہوتے تو وہ مجبور ہے بیچارہ، ہے ہی اندھا، رنگ تو ہیں۔ تو محبوب کو اگر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے آنکھوں کا زاویہ وہ خد و خال اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، مگر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بتا رہے تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تمہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ تو تمہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ تو تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا پر جنت کا باغ بن سکتا ہے، بابا فرید کے دروازے پر اعتراض کرتے ہیں نا، دنیا پر جنت کا باغ بن سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر نہ بن سکتا ہوتا محبوب نہ فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگلے دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہشتی دروازے سے ہو کے آئے ہیں اور جنتی ہیں، میں نے کہا بات یہ ہے یہ تو خام خیال، یہ بندہ عمل نہ کرے اور کہے بس جنت کا دروازہ کراس کر لیا جنتی ہو گئے، یہ دروازہ بابا صاحب کے قدموں میں ہے، تو قدموں میں دروازے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ان کے قدموں پہ چلے گا، نہیں سمجھ آئی، وہی جنتی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا ناک پہ مکھی بیٹھے تو ناک نہیں کاٹا جاتا، مکھی اڑانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اگر مسجد سے جوتیاں چوری ہو جائیں تو مسجد کو تالا نہیں لگایا جاتا، اس کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تم یہ انکار نہ کرو کہ جنتی دروازے کو ہم نہیں مانتے، یہ دنیا پر جنتی دروازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جیسے روضۃ من ریاض الجنہ دنیا میں ہے تو اسی طرح دروازہ ہو سکتا ہے۔ نہیں جی عمل کی وجہ سے جاتے ہیں، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے ام المومنین حضرت عائشہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا؟ محبوب نے فرمایا نہیں، جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو یہ تم حدیثیں پڑھتے ہی نہیں ہے تو تمہارا قصور ہے نا، اصل میں قصور ان کا نہیں ہے۔ گندی مکھی ہمیشہ اس جگہ بیٹھتی ہے جہاں پھوڑا پھنسی ہو، پورا جسم چھوڑ دیتی ہے۔ النفاق یورث الاعتراض، منافقوں کے نصیب میں ہوتا ہی اعتراض ہے اور عاشقوں کے نصیب میں ہوتا ہی دیدار ہے۔ وہ دیدار کی اس لذت سے فارغ ہوں تو اعتراض کریں، اور منافق اپنی نفاق کی اس بد اثرات سے فارغ ہوں تو عشق کی طرف جائیں۔ تو منافقوں کا اپنا جہان ہے، عاشقوں کا اپنا جہان ہے۔ تو عمل کی وجہ سے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور اللہ کی رحمت تو خود محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے محبوب نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تم تو ایک دروازے کو روتے پھرتے ہو، ہر مومن کی قبر، ہر مومن کی مزار کا جو دروازہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ تو شکر کرو ہماری قوم تحقیق نہیں کرتی، اگر یہ تحقیق کرتی تو یہ ان کو پتا ہوتا کہ ہر دروازہ ولی کا جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ ایک کو ہی چمٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تحقیق نہیں کرتے۔ اگر یہ کسی اہل علم کے پاس بیٹھیں گے تو تم تو ایک دروازے کو روتے ہو، ان کو ہر دروازے ہی جنت کا دروازہ نظر آتا۔ آپ حضرات نے عزیزان محترم فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ اچھا ہمارے جو تفاسیر ہیں اہل سنت کی لکھی ہوئی اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مفتی شفیع صاحب جو تقی عثمانی کے والد ہیں ان کی بھی عوارف المعارف تفسیر ہے، جو بات صحیح ہوگی جس کتاب میں ہوگی میں تو نام لے کے بیان کروں گا، مجھ سے بخل نہیں ہوتا، بات میرے محبوب کی ہو اور پھر میں کہوں جی نہیں ہماروں نے لکھا ہے دوسروں نے نہیں لکھا۔ جس نے محبوب کی شان لکھی ہوگی، چونکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں اور انہوں نے ہمیں کیا ایک نمونہ پیش کیا ہے
کہ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر صدیق تجھے پتا ہے تیرے صاحب کہتے ہیں میں معراج پہ گیا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، میں نے اللہ کی نشانی کو دیکھا، میں وہاں پہ انبیاء کو امامت کروائی۔ ابو جہل کہہ رہے اے ابو بکر صدیق تیرے صاحب نے یہ کہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ سند میں جو راوی ہے وہ ابو جہل ہے، اور ابو جہل سے محبوب کی سند نہیں لینی، بات نہیں لینی، ان سے روایت نہیں لینی، عظمت مصطفیٰ کا باب نہیں سننا۔ فرمایا نہیں میرے اگر صاحب نے کہا ہے تو سچی بات ہے، اب میرے صاحب نے کہا ہے تو سچی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سچی بات ہے، عرش سے پیغام آیا جو یار کی تعریف کرتا ہے اور جو یار کی تعریف سنتا ہے پھر یقین کرتا ہے، کہنے والا چاہے ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، کھڑا وہ زمین پہ ہوتا ہے، عرش بری پر اعلان ہوتا ہے یہ صدیق ہے۔ تو صدیق اکبر کے غلاموں کی بھی اپنے آقا سے یہ عظمت اور شان ملی ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، لیکن عظمت مصطفیٰ کی بات ہو تو ہم بیان بھی کریں گے، نام بھی لیں گے کس نے کہا ہے۔ تو یہ مفتی شفیع نے اپنی عوارف المعارف تفسیر کے اندر لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت فرماتے جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر تو ایک اعرابی آیا بدو آیا۔ اب یہاں پہ دو لوگوں کے نام ہے، ایک مولا علی کا نام بھی ہے، امام عتبی کا بھی نام ہے۔ امام عتبی کا نام کیوں ہے اور مولا علی کا نام کیوں نہیں لیتے، اس میں بھی بڑا فراڈ ہے، یہ بعد میں کبھی بتائیں گے۔ بہرحال عظمت مصطفیٰ کی بات ہے۔ اب وہ اعرابی ہے، محبوب کی مزار اقدس پہ آتا ہے، سرکار کے روضے پہ آتا ہے، آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ چاہے اعرابی تھا، تعلق تھا قرآن سے، پتہ تھا اس کو کہ بھئی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں آقا، میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، قرآن میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پہ جانا۔ تو میں آ گیا ہوں آقا، قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ اچھا کوئی بندہ چلا جائے محبوب علیہ السلام کے روضہ انور پر اور جا کے کہے اے اللہ تو نے قرآن میں لکھا ہے اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو، خطا کر بیٹھو، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا، اب ہم آئے کھڑے ہمیں بخش دے۔ اللہ فرماتے نہیں، صرف یہ میں نے نہیں کہا بھئی جانا، بلکہ جا کے کیا کرنا فاستغفر اللہ، اور پھر جا کے فوراً استغفار کرنا۔ اب کوئی در رسول پہ کھڑا ہو کے استغفار کرنا شروع کر دے اور کہے جی باری تعالیٰ میں استغفار کر رہا ہوں تو مجھے بخش دے، معاف کر دے، اللہ فرماتے نہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر میرے رسول تیری سفارش کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، پتہ نہیں آج اس سپیکر کو کیا ہے، میں بولتا ہوں یہ میرا گلا پکڑتا ہے، اور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ نیند کے جھٹکے آپ کو لگتے ہیں۔ یہ چلیں چھوڑیں، کچھ نہیں کہتا، توجہ کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے۔ اچھا اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا نافرمان ہے، روزہ نہیں رکھتا، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، اللہ کا نافرمان ہے، نافرمان اللہ کا ہے، گناہ اس نے کیا ہے، نافرمانی اللہ کی ہے، اللہ فرماتے میرے محبوب کے در پہ جانا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اگر کوئی پیسے کھا جائے حضرت مولانا قاسم سعیدی صاحب کے اور معافی مانگنے چلے جائے بشیرن سائیں کے پاس تو یہ کہیں گے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے، جن کے پیسے کہیں ادھر جا، میرے پاس کیوں آیا ہے، کہہ سکتا ہے نا، لیکن محبوب کی بارگاہ میں اللہ کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے میری بارگاہ میرے یار کی بارگاہ جدا نہیں ہے۔ کوئی سمجھ نہیں ہے، میری بارگاہ اور میرے یار کی بارگاہ جدا نہیں ہے۔ اب تم چلے گئے ہو، استغفار کرو۔ اچھا اگر اگلی بات نہ ہوتی نا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو یہ جو یار لوگ ہیں نا وہ ہمیں کہتے بس ختم ہو گئی بات، اگلی بات نہ کرو۔ اللہ نے ان کا منہ بند کر دیا، فرمایا نہیں، استغفار جو کرے گا اس کی توبہ پھر بھی قبول نہیں۔ پہلا کام کیا ہے، وہ در مصطفیٰ پہ جائے، پھر استغفار کرے، اور تیسرا کیا ہے، محبوب اس کی سفارش کرے۔
اب یہاں بڑا علمی نکتہ ہے، علمی نکتہ ہے، محبوب اس کی سفارش کریں۔ اب جو بندہ محبوب کے در پہ جائے، محبوب کو علم ہوگا یہ کس لیے آیا ہے، تو تبھی سفارش کریں گے نا۔ آپ جو معافی مانگ رہے ہیں یا استغفار کر رہے ہیں وہ محبوب سن رہے ہیں تو تبھی تو سفارش کریں گے نا۔ تو پتہ چلا اس آیت میں عقیدہ حیات بھی ہے اور عقیدہ شفاعت بھی ہے۔ یعنی محبوب کے جو در پہ آتا ہے، محبوب کو پتہ ہے یہ کون ہے، اس نے کیا خطا کی ہے۔ دیکھیں نا جن قبروں سے گزر رہے تھے، فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغل خور تھا۔ صحابہ بھی امت پر احسان کرنے والے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان کا یہ خطا ہے، اور محبوب نہ ٹہنی کاٹ کے اس کے اوپر رکھ رہے ہیں کہ جب تک یہ ذکر کرے گی تر رہے گی، ذکر کرے گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب محبوب نے ٹہنی کیوں رکھی، خود ہاتھ اٹھا لیتے اور دعا کرتے اللہ ان کو بخش دیتا۔ فرمایا ہر ایک کو ہم میسر نہیں آئیں گے، ٹہنی تو قیامت تک میسر ہوگی نا۔ یہ نہیں ہے کہ 10 محرم کو آپ رکھیں اور کہیں بس کام ہو گیا، جب بھی جائیں پھول یا کوئی چیز لے کے جایا کریں، جب تک وہ تر رہیں گے، سبز رہیں گے۔ اگر وہ جو مردہ ہے جس کی قبر ہے نیک ہے، درجے بلند ہوں گے، گناہگار ہے تو وہ ذکر کریں گے تو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ یہاں مجھے ایک بات بتائیں، ٹہنی افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ تو ٹہنی تو افضل نہیں ہے، وہ ذکر کرے تو عذاب قبر سے تخفیف ہوتی ہے، اور یہ اشرف المخلوقات انسان ذکر کر کے ایصال ثواب کرے تو کیوں تخفیف نہیں ہوتی؟ اچھا پھر محبوب وہاں سے گزرے تھے، محبوب نے بتایا کیوں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اور اس پر جناب والا یہ چغل خور ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ محبوب نے یہی تو بتایا میرے امتیوں جب بہر ہو کے قبر والوں کی خبر ہے، وہی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ جب بہر میں کھڑا ہوں تو قبر والوں کی سمجھ ہے کہ ان کے کیا خطا ہوئی ہے، جب ان کا مجھے علم ہے تو سن لو، جب میں اپنی مزار انور میں ہوں گا تو جیسے مزار سے باہر قبر سے باہر قبر والوں کی خبر ہے، ایسے مزار کے اندر بہر والوں کی بھی مجھے اسی طرح خبر ہوگی، بہر والوں کی بھی مجھے اسی طرح خبر ہوگی۔ اچھا اب محبوب سفارش کریں گے تو سفارش تو وہی کرتا ہے نا جس کو کوئی پتہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور جا کے کھڑے ہو جائیں اور کوئی بات نہ کریں، اب گئے بھی آپ سفارش کروانے کے لیے ہیں، کام بھی آپ کو، اور آپ جا کے چپ کر کے کسی دنیا دار افسر کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سفارش کیا کرے گا؟ تو یہ جو فرمایا کہ میرا محبوب سفارش کرے گا تو اس کا معنی یہ محبوب کو پتہ ہے یہ سفارش کروانے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ علوم غیبیہ بھی ہیں، عقیدہ حیات بھی ہے اور عقیدہ شفاعت بھی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وہ اعرابی آیا، اس نے یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اگر کوئی نفس پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در اقدس پہ چلے جانا، میں آیا ہوں، استغفار کر لیا ہے، یا رسول اللہ میری سفارش فرمائیے نا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا امام عتبی، دونوں روایات ہیں، قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، جا اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کے گھر کا حوالہ میں نے دیا ہے اور آپ کے ہاضمے میں بھی سبحان اللہ، ہاں کیا بات۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در دولت پہ جانا اور مدینہ شہر کا ادب سیکھنا ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھیے۔ آپ جب بیٹھتے تھے نا، آپ کا تخت لگا ہوتا تھا، ایک کھٹولا تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا، تو جب آپ وہاں سے گزر رہے ہوتے، جب مدینہ آتا تو نیچے اتر جاتے، پیدل سفر کرتے۔ سلیمان علیہ السلام سے پوچھا جاتا، اب بیٹھے رہتے اپنے صحابہ کے ساتھ اور یہ آپ کا جو جہاز ہے یہ اڑ کے چلا جاتا طیارہ، تو نیچے کیوں اترے؟ فرمایا نیچے مدینہ ہے، یہ طیبہ ہے شہر، اور اس پہ شہر سکینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، اس لیے شہر کا ادب یہ ہے کہ یہاں سے پیدل چل کے جایا کرے۔ اور محبوب کی مدینے سے ایسی محبت ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام مدینے تشریف لاتے نا تو چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا لیتے، فرماتے میرے صحابہ سواریوں کو تیز کر دو، چہرے سے کپڑے ہٹا لو، میرا شہر مدینہ آنے والا ہے، اس شہر کی ہوا میں بھی شفا ہے، اس شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ شہر مدینہ کی عظمت پر ایک بات اور گفتگو ختم، ابھی میں تمہید باندھ رہا تھا، ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
کے پاس ایک انگوٹھی تھی، آپ جب اس کو اتارتے تھے نا تو جنات اور ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی، اور جیسے آپ وہ پہنتے ہر شے مسخر ہو جاتی، تابع ہو جاتی۔ ایک دن آپ کے جو غلام تھے انہوں نے پوچھا اے سلیمان علیہ السلام، کیا وجہ ہے، اس انگوٹھی میں کیا اثر ہے کہ آپ اس کو پہنتے ہیں سارا جہان تابع ہو جاتا ہے، آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو ساری جہان سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اسم ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ جب میں یہ پہنتا ہوں سارا جہان میرے تابع ہو جاتا ہے۔ حضور دکھائیے تو صحیح، جب دکھائے تو اس کے بعد لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہو زمانہ پلٹ کے آتا ہے، اور اگر دل پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو، توجہ نہیں فرمائی، تو جن کے دلوں پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے وہ کیوں نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے، وہ کیوں نہ بابا فرید الدین بنے، پھر زمانہ کیوں نہ پلٹ پلٹ کے آئے، تو جس انگوٹھی میں حضور کا نام آئے وہاں تو دنیا رش کی صورتوں میں آئے، ساری کائنات تابع ہو جائے، جس دل میں لکھا جائے وہ مزار والا قیامت تک وہاں سے رش ختم نہ ہو، اور جہاں جسم مقدسہ کے ساتھ محبوب خود مدینے میں جلوہ گر ہوں، پھر اس شہر کا کیا کہنا۔ پھر یہ رش دیکھ کے شیطان کو تو تکلیف ہوگی، وہ کہے گا عید نہ بناؤ، رش نہ کرو، لیکن عاشق کہتے ہیں نہیں نہیں، مطلب یہ محبوب نے فرمایا عید سال بعد آتی ہے، یہاں سال بعد نہ آیا کرو، جلدی جلدی آیا کرو۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔